بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یار آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ ہونڈا پرائڈر اور یونائٹڈ کا جو 2000 واٹ والا الیکٹرک بلٹ آپ لوگوں کو مل رہا ہے، ان دونوں بائکس کے کمپیریزن پہ ہے۔ چینل کے اوپر بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی اور یہ کوسچن کیا کہ بھائی میں نے پرائڈر لینا ہے یا آپ ہمیں بتائیں کہ بلٹ لیں یا پھر ہونڈا کا پرائڈر لیں۔ اب ہونڈا کا جو پرائڈر ہے وہ آپ لوگوں کو 2,12,000 روپے کا ملتا ہے، جبکہ یونائٹڈ کا جو بلٹ ہے وہ 2,80,000 روپے کی بائک ہے۔ دونوں کے سورس آف انرجی میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کی کاسٹ میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کے ایکسپنس میں بہت زیادہ فرق ہے، دونوں کے یوزیج میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر نا بہت سارے جو یوزر ہیں، میرے سبسکرائبر ہیں، ان کے مائنڈ کے اندر نا یہ کنفیوژن چل رہی ہے۔ تو آج کی میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی جو یہ ساری کنفیوژن ہے نا وہ دور ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اگر آپ الیکٹرک بائک لینا چاہ رہے ہو یا پھر ہونڈا پرائڈر لینے جا رہے ہو نا، تو آج کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ تو چلے ہم ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے حماد کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی ٹیک انفو۔ جی دوستو، تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ دونوں بائکس کے نا پوسچر کے اندر اور ڈیزائن کے اندر آپ لوگوں کو نا ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا قسم کا فرق مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم ڈیزائن کی بات کریں نا تو ہونڈا پرائڈر ایک ٹھیک ہے اچھی خوبصورت قسم کی بائک ہے۔ ہونڈا پرائڈر کے اندر آپ لوگوں کو فرنٹ پر وائزر مل جاتا ہے، اس کے جو ویل ہیں وہ 2.5/3/18 کے آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو آپ لوگوں کو میٹر مل رہا ہے یہاں پر جسٹ اسپیڈو میٹر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے۔ آپ اس کی ہینڈل بار کی اگر اسمبلیز بھی دیکھ لیتے ہو تو یہاں پر اچھا پوسچر یہاں پر مل جاتا ہے۔ سیٹنگ کیپیسٹی 2 سے 3 پرسن کی یہاں پر آپ لوگوں کو ملتی ہے۔ پیٹرول کا ٹینکر جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ 8.5-9 لیٹر کا یہاں پر مل جاتا ہے۔ انجن آپ لوگوں کو 97 سی سی ڈسپلیسمنٹ والا 4 اسٹروک سنگل سلنڈر ایئر کولڈ انجن OHC ٹیکنالوجی کے اندر استعمال کرنے کو ملتا ہے۔ اگر اس بائک کا یوزیج ہم لوگ دیکھتے ہیں تو یوزیج کے حوالے سے 2,12,000 روپے کی آپ لوگوں کو بائک ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ الیکٹرک بائک کی دوستوں بات کرتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ہونڈا 125 کی شکل کا آپ لوگوں کو ملتا ہے۔ اور ہونڈا 125 کی جو شکل ہے، فرسٹ پر تو جسٹ آپ لوگوں کو ہیڈ لائٹ ملتی ہے، لیکن اس ہیڈ لائٹ کے اندر بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ بہترین خوبصورت قسم کی چیز مل جاتی ہے۔ اس کے آپ موڈز وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر وائزر آپ لوگوں کو نہیں ملتا۔ شاکس کی اگر آپ کمپیئرمنٹ کر لیتے ہیں تو وہاں پر شاکس آپ لوگوں کو اچھے مل جاتے ہیں۔ فرنٹ ویل اور بیک ویل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بالکل سیم ہونڈا 125 کی طرح کے ویلز مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ فرنٹ کے اوپر اس کا میٹر دیکھتے ہو تو میٹر کے اندر ہونڈا جو یونائٹڈ کا بلٹ ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیز اچھے خاصے موڈز آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، ساری اسپیڈو میٹر، RPM۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہاں پر اینالاگ میٹر مل رہا ہے اور وہاں پر ڈیجیٹل میٹر مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اسمبلیز کی بات کرتے ہو تو یہاں پر بالکل ڈفرنس ہے، بہت زیادہ ڈفرنٹ ہے۔ یہ یہاں پر پرائڈر کے اندر سمپل سی اسمبلی آپ لوگوں کو مل رہی ہے، لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی سمپل سی اسمبلی مل رہی ہے، لیکن وہاں پر سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ وہاں پر کیونکہ الیکٹرک بائک ہے تو آپ لوگوں کو موڈز مل جاتے ہیں۔ وہاں پر 2 موڈ ملتے ہیں، ایک ان کا سپر موڈ ہے، ایک ان کا ایکو موڈ ہے۔ سپر موڈ کے اندر وہ بائک تقریباً آلموسٹ 43 کی سپیڈ کرتی ہے، اور ایکو موڈ کے اندر اور سپر موڈ کے اندر ہے نا وہ 90 سے ابو چلی جاتی ہے، 93-95 پر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کو ٹینکر مل رہا ہے، پیٹرول والا ٹینک ہے تو وہاں پر بھی ٹینک تو ملتا ہی ہے، لیکن پیٹرول والا نہیں ہوتا، وہ خالی ٹینک ہے، جسٹ آپ لوگوں کو ششکے کے لیے ڈیزائن کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا جو فرق ہے اس بائک میں اور اس میں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو جو پیٹرول کا انجن مل رہا ہے یہ ہے 97 سی سی ڈسپلیسمنٹ والا، اور وہاں پر آپ لوگوں کو اسی جگہ کے اوپر بیٹریز انسٹال ملتی ہیں جو کہ 72 وولٹ اور 30 امپیر کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں پر اس
پرائڈر کے اندر اگر آپ آئل کی بھی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے آپ کو آلموسٹ کم از کم 0.25 لیٹر آئل جو ہے وہ 1000 کلومیٹر کے بعد یہاں پر ڈلوانا پڑتا ہے، جبکہ بیٹریز آپ لوگ تقریباً یہ دیکھ لیں کہ اب تک کوئی بھی کیس اس طرح کا سامنے نہیں آیا ہے۔ بیٹریز چینج اگر آپ کرتے بھی ہیں تو ان بیٹریز کی تقریباً آلموسٹ 3000 سائیکل کی اس کی وارنٹی ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہاں پر دوستوں اگر آپ کمپیریزن کی بات کرتے ہو تو یہاں پر ایک پیٹرول انجن آپ لوگوں کو ملتا ہے اور دوسری طرف اسی جگہ کے اوپر آپ لوگوں کو بیٹریز انسٹالڈ ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہت زیادہ ایکسپینس کا فرق ہے، بہت زیادہ آپ کا خرچے کا فرق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہونڈا پرائڈر کے ساتھ یونائٹڈ بلیٹ کے کمفرٹ لیول کا فرق دیکھتے ہو تو دوستوں کمفرٹ لیول کے اندر آلموسٹ اگر آپ بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ بلیٹ جو ہے نا وہ اس سے اوپر ہی نکل کر آتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ہونڈا پرائڈر کے فرنٹ شاکس دیکھتے ہو نا تو دوستوں یہاں پر ٹیلیسکوپک آئل ڈمپ والے شاکس آپ کو استعمال کرنے کو ملتے ہیں، جبکہ یونائٹڈ بلیٹ کے اندر بھی جو شاکس آپ لوگوں کو مل رہے ہیں وہ بھی ٹیلیسکوپک آئل ڈمپ والے ہیں، وہ وہاں پر کورنگ بوٹ کے ساتھ دیے گئے ہیں۔ اس کے اگر آپ بیک شاکس کا موازنہ کرتے ہو اس کے ساتھ تو دونوں ہی بائک کے شاکس تقریباً آلموسٹ یہاں پر جو ہے نا ایک جیسے ہی مل رہے ہیں۔ سیٹنگ کا موازنہ کرتے ہو تو ہونڈا پرائڈر کی سیٹ اور یونائٹڈ بلیٹ کی جو سیٹ ہے وہ آلموسٹ ایک جیسی ہی آپ لوگوں کو ملتی ہے، اس میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی بائک کی جو سیٹ ہے نا وہ ہارڈ ہے، لیکن فرق کہاں پر نکلتا ہے کہ یہاں پر جو پرائڈر کے اندر انجن آپ لوگوں کو مل رہا ہے یہ 97 سی سی والا ہے اور اس کے اندر بیلنسر شافٹ آپ لوگوں کو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 50 سے 60 70 کی سپیڈ کے اوپر نا اس بائک کا وائبریٹ کرنا ایک کامنلی بات ہے، فطرتاً جو ہے نا اس نے لازماً سے وائبریٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ وہاں پر آپ لوگوں کو یونائٹڈ بلیٹ کے اندر بیک ویل کے اندر 2000 واٹ کی دوستوں الیکٹرک موٹر انسٹالڈ ملتی ہے، ٹھیک، کوئی بھی وائبریشن جو ہے آپ لوگوں کو بالکل ملتی ہی نہیں ہے، ایون کہ اگر آپ 80 کی سپیڈ 90 کی سپیڈ کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں نا تو یہاں پر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی وائبریشن والی چیز ملنی ہی نہیں ہے، تو اس لیے کمفرٹ لیول کے اندر ہونڈا پرائڈر سے جو یونائٹڈ بلیٹ ہے نا وہ بہت زیادہ اوپر نکل کر آتا ہے۔ ششکوں کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھتے ہو تو پرائڈر کے اندر آپ لوگوں کو جو میٹر مل رہا ہے جسٹ سپیڈو میٹر مل رہا ہے، اسمبلیز اگر آپ دیکھتے ہو تو اس کی بالکل سمپل سی یہاں پہ مل رہی ہیں۔ اس کے بعد سپوک ویل دوستوں یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ بیک اگر آپ دیکھتے ہو ٹھیک ہے، خوبصورت ہے، ساری باتیں جو ہیں وہ مانی جا سکتی ہیں۔ فرنٹ فینڈر بیک فینڈر جو ہے وہ پلاسٹک کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں، انڈیکیٹرز آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں، سیلنسر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر ششکوں کے حوالے سے وہی والی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یونائٹڈ کے الیکٹرک بلیٹ کے ساتھ اس کا موازنہ کرتے ہو تو وہاں پر ششکے آپ لوگوں کو مل جائیں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو ششکا ہے اس کا میٹر ہے، دوسرا ششکا اس کی جو لائٹ ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو خوبصورت ملتی ہے، تیسری جو چیز ہے یہاں پر آپ لوگوں کو اسپوک ویل مل رہے ہیں تو وہاں پر الائی ویل آپ لوگوں کو مل رہے ہیں، چوتھی جو چیز ہے وہ دوستوں یہاں پر ڈرم بریکس آپ لوگوں کو انسٹال مل رہی ہیں اور وہاں پر ڈسک بریک آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ ان چیزوں کا اگر فرق آپ لوگ دیکھتے ہو، ڈیزائن کے حوالے سے اگر آپ بائک لینا چاہتے ہو تو پھر ڈیزائننگ کے حوالے سے وہاں پر یونائٹڈ بلیٹ کے اندر کافی ایڈوانس چیزیں دوستوں آپ لوگوں کو مل جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایک ڈیوریبلٹی لینی ہے، ریلائیبل چیز لینی ہے جو کہ ری سیل کے حوالے سے بھی اوپر ہو اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو، کاسٹ افیکٹو کی بات کریں تو دوستوں ہونڈا پرائڈر اور یونائٹڈ بلیٹ کی پرائس کے اندر کم و بیش بھی آپ لوگوں کو 68,000 کا فرق نکلتا ہے۔ یہاں پر 2,12,000 کی ہے اور وہ 2,80,000 روپے کی ہے، اس پر بھی نمبر آپ نے لگوانا ہے، اس کے اوپر بھی نمبر آپ لوگوں نے لگوانا ہے۔ اس کا بھی ایز سچ پرائڈر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پہلے سال 2 سال کے اندر ایز سچ اتنا بڑا کوئی خرچہ نہیں آنے والا، لیکن وہاں پر کیونکہ وہ الیکٹرک بائک ہے، بیٹریز کے اوپر اس نے چلنا ہے، موٹر کے اوپر چلنا ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کا آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہ خرچہ آ سکے، تو یہاں پر کاسٹ افیکٹو کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ بلیٹ جو ہے وہ اوپر نکل کر آتا ہے کیونکہ وہ ایک الیکٹرک بائک ہے اور جہاں پر ہونڈا پرائڈر جو ہے وہ پیٹرول بائک ہے۔ لیکن جہاں پر دیکھا جائے آپ لوگوں کو دوستوں ایک اچھی ری سیل مل رہی ہے، اگر ہونڈا پرائڈر اگر آپ لے لیتے ہو، سال چلا لیں، 2 سال چلا لیں، 3 سال چلا لیں، تو دوستوں آپ کی ری سیل اس کی بہت زیادہ اچھی ہے، آپ بہت آسانی سے اس کو
بیچ سکتے ہیں, اپنے پیسے جو ہے وہ کھڑے کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر اگر آپ یونائٹڈ بلیٹ کی بات کرتے ہیں تو دوستو اس کی ابھی ری سیل کی ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے, کیونکہ وہ بائکس بالکل نیو ہیں, ان کے اندر کوئی بھی سیل کا افیکٹ نہیں ہے. تو ابھی آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس بائک کی ری سیل ویلیو کیسی بنتی ہے, بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی, وہ آگے سے کس طرح کا بیہیو کرتا ہے. تو دوستوں اذان ہو رہی ہے, میں اپنی ویڈیو ختم کرنے جا رہا ہوں, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. صرف ایک بات بتاؤں گا, اگر تو آپ لوگوں نے اپنے پیسوں کو بچانا ہے, اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پیسے بچ جائیں اور آپ کا آگے سے مزید خرچہ نہ ہو, تو پھر آپ کے لیے یونائٹڈ بلیٹ جو ہے نا ایک اچھی چوائس بن کر نکلتی ہے. اگر آپ ری سیل کے حوالے سے, اسپیئر پارٹس کے حوالے سے ایک ایسی بائک لینا چاہتے ہو جس کو آپ بعد میں بیچ بھی سکیں, پھر پیسے بھی اس کے اوپر کما سکیں, تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ کے لیے یہ جو ہونڈا پرائڈر ہے نا یہ ایک بیسٹ چوائس ہے. یہ دوستوں میری آج کی ویڈیو, آج تک کے لیے دوستوں اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.